بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخورہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ سفارشی گھر رکھے ہیں؟ ان سے کہو کہ چاہے یہ نہ کوئی اختیار رکھتے ہوں نہ کچھ سمجھتے ہوں، پھر بھی تم انہیں سفارشی مانتے رہو گے۔ کہو کہ سفارش تو ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ سورہ زمر کی آیت 43 اور 44 میں اللہ تعالی شانہ نے مشرکین کے اس فاسد اور باطل عقیدے کا رد فرمایا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بتوں اور اصنام کی ہم پوجا کرتے ہیں، ہم کو پاگل ہیں، ویسے ہی کی بات، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ دنیا اور آخرت کو مانتے نہیں تھے، اگر ہوئی تو وہاں بھی کہتے تھے کہ سارے کام یہی رب سے ہمارے نکلواتے ہیں۔ وہ اللہ کے منکر نہیں تھے۔ مشرکین عرب کا بنیادی عقیدہ یہی کہ سب کائنات کو، زمین و آسمان کو، ہمیں ہر شے کو اللہ ہی نے پیدا کیا، آگے اس کی مرضی۔ اس نے ان ہمارے بتوں جن کو ہم معبود قرار دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ان کی، یہ ویسے ہی خالی نہیں، ان کے اختیار میں بڑی چیزیں، ان میں ایک اہم یہ کہ یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، ہمارے سارے کام بن جاتے ہیں، ہماری بیماری، مصیبت، رنج، غم، نقصان یہ سارے دور ہو جاتے ہیں، اور ہر طرح کے منافع ان کی سفارش سے ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ رب کے سامنے کسی کی کیا جرت کہ اس کی مرضی کے بغیر زبان بھی ہلا سکے، اور اس پر کوئی زور اور کسی طریقے سے اس کے نہ چاہنے پر بھی کچھ اس سے کروا سکے، پھر تو وہ کمزور ہوا۔ جو کمزور ہو وہ رب نہیں ہوتا۔ رب وہ ہوتا ہے جو سب پہ اپنا زور چلائے، قدرت دکھائے، اور مختار کل ہو اور متصرف ذات ہو، اور اس کی طاقتیں لامحدود، اور وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ رہا سفارش کا مسئلہ، جن کو تم اپنے سفارشی کہتے ہو، ان اصنام اور بتوں اور مورتیوں کو، ان کی حالت تو ذرا دیکھو کہ لا یملکون شیئا، یہ تو کسی ایک تنکے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اختیار تو کجا، یہ تو لا یعقلون، ان کو تو کچھ خبر اور پتہ ہی نہیں، عقل ہی نہیں، کیوں ان میں تو جان ہی نہیں، یہ تو بے جان جمادات میں سے ہیں۔
پتھر لکڑی سونے چاندی کے جو بت بناتے ہو وہ بیچارے کیا سفارش اللہ کے ہاں کریں گے اور ان کی کیا چل سکتی ہے جب ان کو علم و خبر ہی نہیں، اختیار ہی نہیں؟ تو یہ تم بالکل غلط کہتے ہو۔ حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں قل للہ الشفاعۃ جمیعا۔ اگر کوئی سفارش کر بھی دے، آگے تفصیل تھی کہ وہ کچھ ان میں یہ کہتے تھے یہ ہم نے ویسے اپنے پاس سے مورتیاں نہیں گڑھی، یہ فرشتوں کی ہیں، یہ شکلیں فرشتوں کی ہم نے یوں بنا لی ہیں، اصل ہم انہی کی پوجا کرتے۔ کچھ کہتے تھے یہ بڑے بڑے جنات اور ان کے بادشاہ اور یہ ان کی مورتیاں، یہ کچھ کہتے تھے۔ اور کچھ نے یہ بھی خیال جما رکھا تھا کہ اللہ کے سچے نبی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی آل ہیں، وہ اللہ کے نبی اور سچے تھے، تو ان کی بھی مورتی بنا کر انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر تصویر بھی بنائی ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو فرمایا کہ یہ مشرکوں نے اپنے پاس سے تصویریں گڑھی ہوئی ہیں، یہ اللہ کے سچے نبیوں کی نہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے ہاتھ میں پانسے کے تیر جس سے وہ جوا کھیلتے تھے نا، وہ ان نبیوں کے ہاتھ میں پکڑا کر تصویر بنائی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ان کی اپنی گڑھی ہوئی بات ہے، اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے۔ اللہ کے ہاں سفارش کر لینے سے کوئی معبود تھوڑا ہی ہو جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں کو شفا دے دے، فلاں کو رزق دے دے، تو اس سے ہم معبود بن جائیں۔ عرض کرنے سے، شفاعت سے، سفارش سے، یہ غلط بات ہے کہ سفارشی جو ہو وہ معبود بن جاتا ہے، اس کی عبادت کرو، نہیں، اس سے یہ لازم آتا ہی نہیں۔ اور اللہ کے ہاں سفارش کرنے کے لیے جو شفیع ہے، شفاعت کرنے والا، لازم ہے کہ اللہ کا پیارا، مقبول اور محبوب بندہ ہو، اور پھر وہ خود سے نہیں، معصوم بھی ہو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ اسے اجازت دے کہ تو سفارش کر۔ قیامت میں ہوگا انبیاء علیہ السلام، شہداء کرام، صلحاء، حفاظ، علماء، نیک لوگ اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گے، لیکن وہاں ہیں دو شرطیں کہ جو شفاعت کرنے والا ہوگا وہ اللہ کا مقبول بندہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ معصوم ہو، اللہ اس کو اجازت دے کہ تجھے سفارش کرنے کی میں اجازت دیتا ہوں، پھر وہ جس کی چاہے شفاعت کرے۔ نہیں، وہاں بھی شرط ہے کہ جس کی تم نے سفارش کرنی ہے اس میں شرط ہے ایمان ہونے کی۔ جو کفر پر، شرک پر مرا ہے اس کے لیے کوئی سفارش اور شفاعت ہرگز سرے سے نہیں۔ معنی یہ کہ جس کے حق میں تم نے سفارش اے اللہ کے نیک بندوں کرنی ہے وہ اس قابل ہو، وہ اس لائق ہو، اہلیت رکھتا ہو، اور اصطلاحی الفاظ میں مشفوع جو ہے جس کی شفاعت کی جائے گی اس کے لیے مرتضی ہونا، اللہ کی رضا شامل ہو کے اس کے لیے تم کر سکتے ہو۔ تو یہ تو ساری بات بالکل واضح حق تعالی شاہ نے فرمائی ہے، اور خلاصہ یہ کہ تم تو سارے جہان کی ساری شفاعتیں اور سفارشیں ان سے منسوب کر رہے ہو کہ سب کچھ نفع نقصان ان کے ذریعے سے کرتا رہتا ہے، لیکن یہ ہمارا ذریعہ ہے، یہ ہمارے شفیع ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے اہم چیز انسان کے لیے اس کی زندگی ہوتی ہے۔ جب اللہ پاک ملک الموت کو حکم دے دیتے ہیں کہ اس بندے کی جان نکال لے، تمہاری سفارشیں ساری سفارشی تمہارے سو جاتے ہیں، انہوں نے ذرا ترلا کر کے ڈکا دو۔ کوئی ایک انسان ایسا ہے کہ کسی شفاعت کرنے والے سفارشی نے
اس کو موت سے بچا لیا۔ اللہ کے قوانین اٹل ہیں، حق ہیں، ثابت ہیں، ان کے خلاف بندوں نے جو گھڑا ہے وہ سرے سے ہی بے بنیاد ہے، اس کی نہ کوئی عقلی توجیہ ہے، نہ علمی طور پر، نہ کسی اور طرح کی سند ہی کوئی نہیں۔ اب مرضی سے بنائے اور بنوائے ہوئے جو بت ہیں تمہارے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے، تم ان کو اپنے پاس سے ہی درجے دے رہے ہیں، یہ شفیع ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ رزق کا دیوتا ہے اور یہ دیوی فلاں کام کرتی ہے۔ فرمایا کہ حق تعالی شانہ زمین و آسمان کا صرف خالق ہی نہیں، مالک، بادشاہ اور اصل میں شہنشاہ حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، سارے خزانے اسی کے قبضے میں، وہ متصرف اور مختار اکیلا ہے، کسی اور کو اس نے خدائی اختیارات بانٹے نہیں۔ یہ تم نے اپنے پاس سے غلط طور پر سب کچھ بنایا ہوا ہے، اگر ثابت ہے تو ثابت کرو پھر کہ یہ جی میرے دادے نے فلاں نے، اور لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ نبی کی تصویر بنائی، یا اس نے جبرائیل کو دیکھا تھا، یہ اس کا اوتار ہے اور فلاں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بات بالکل صاف ہے، آج مان لو حق کو، اللہ تعالی شانہ کی وحدانیت اور اس کی وہ شانیں جو اس نے خود انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بتائیں، اور ان کی تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے کر دی ہے۔ الیہ ترجعون، فرمایا کل تو تمہیں ماننا پڑے گا ہی، وہ فائدہ نہیں دے گا، آج مانو گے مومن ہو جاؤ گے، اور تمہارے حق میں پھر اللہ کی طرف سے اذن ہو سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے کو کہا، اور یہاں تک لکھا ہے کہ ایک گناہ گار مسلمان، اس کے لیے آرڈر ہو چکا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، نیکیاں بالکل تھوڑی یا نہیں، تو وہ جو دوزخ میں لے جانے والے فرشتے ہیں اس کو لے جا رہے ہوں گے، اس کی نظر میدان حشر میں ایک نیک متقی پر پڑے گی، اللہ کے نیک بندے پر، اسے یاد آ جائے گا کہ ایک موقع پر اس کو پیاس لگی تھی اور میں نے اسے پانی پلایا تھا، اسے یاد دلائے گا، وہ کہے گا ہاں ہاں ذرا فرشتوں رکو، میں اللہ سے اس کی شفاعت کروں۔ وہ اللہ کا مقبول بندہ عرض کرے گا یا اللہ یہ گناہ گار مومن، اس نے مجھے دنیا میں سادہ پانی ایک دفعہ پلایا تھا، آپ میری عرض کرنے پر، شفاعت اور سفارش پر اس کو معافی عطا کر دیں۔ روایت پاک میں اللہ اسے معاف کر دے گی، لیکن یہ نہیں کہ وہ مشرک بھی ہوتا، کافر بھی، اس کے لیے اللہ نے اجازت کاٹی ہوئی ہے۔ حق تعالی شان صحیح سمجھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، پریشانیاں دینی دنیاوی دور فرما، درگاہ آلام سے ہماری حفاظت فرما، رنج و غم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش کرنا، ہماری بھی بخشش کرنا، نیکوں کے درجے بلند کرنا، سب مسلمانوں کو دین کی سمجھ عمل کی توفیق، قرآن پاک پڑھنے سننے سنانے سمجھنے عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ اس کی خیر و برکات کا بھرپور حصہ ہمیں، ہماری آل و اولاد نسلوں کو نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، جس جگہ بھی ہر ایک کو کامل تندرستی عطا فرما، حسن خاتمہ ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین، آمین۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا ایک
راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید، جس میں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب مدرس نے سورہ زمر کی آیات 57 اور 58 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان فرمائی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میری یوٹیوب چینل راہ ہدایت کو نہیں سبسکرائب کیا، وہ اسے سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاز ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ولاگ میرے دوسرے یوٹیوب چینل BA رشیدی پر بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے، اسے بھی مہربانی کر کے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اگر اس میں شامل کر لیں تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔